خطا ہر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دو کام میری امت کبھی نہیں کرے گی۔ ایک، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، دوسرا دھوکہ دہی کبھی نہیں کریں گے۔ تو جس دو کاموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کرتے ہیں امت سے، ہم سے یعنی ہم سے، اور وہ فخر سے اپنے صحابہ کو یہ بات بتاتے تھے رضوان اللہ اجمعین، تو یہ دو باتوں کا خیال ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا۔ ہر قوم کے اندر کچھ چیزیں خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کا پرائیڈ ہوتی ہے اور وہ فخر سے کہتے، دشمن بھی ان کے بارے میں پھر یہ رائے رکھتے کہ وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں، یہ کام تو وہ قوم نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میری التجا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری امت کوشش کریں جہاں تک ہو، جب تک ہو اور جتنی آپ کوشش کر سکیں، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں اور دھوکہ دہی سے پرہیز کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مومن اپنی فراست سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے۔ نمازیں اور عبادات انسان کو عقل عطا کرتی اور عقلی طاقت عطا کرتی ہے، یہی روحانیت ہے۔ سو کوشش کریں، اس کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو منتقل کریں یہ چیزیں۔ یہ نارمز ہیں اسلام کے، اسلام کی تہذیب ہی یہی ہے کہ اسلام سچ کا ساتھ دینے، حق اور سچ کا ساتھ دینے اور اس پر کھڑا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہماری پہلی تہذیب۔ دوسری، ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے، اپنے وعدوں پہ، اپنے معاہدات پہ قائم رہتے ہیں۔ دوسری۔ تیسری، ہم چیریٹی کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی رغبت اسلام دلاتا ہے۔ یہ ہمارے نارمز ہیں۔ اکثر ہم مسلمان بیٹھ کے کرتے ہیں اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیب پہناوا نہیں ہے، وہ عرب کا لباس اسلامی تہذیب نہیں ہے، وہ عرب کا کلچر ہے، وہ تھا، وہ ہے، رہے گا۔ لیکن اسلام کی تہذیب، اسلام کے اصول، جو شریعت ہے، وہ سزا و جزا پہ کاربند کرنے کے لیے انسان کو ایکسپٹ کرواتی ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جن سے آپ نے بچنا، جو نہیں بچے گا اس کے لیے یہ سزائیں۔ اور یہی چیزیں اگر مسلمان اس کو فالو نہیں کرتا یا ان کو نہیں سمجھتا تو فہم و فراست اس کے پاس نہیں آ سکتی، عقل اس کے پاس نہیں آ سکتی، اس کے پاس صرف نوسر بازی، بددیانتی بچے گی۔ تو یہ نہ اسلام کا کلچر ہے، نہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی تہذیب یا مذہب کا یہی سیوا ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں اپنے کردار سے دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن آج ہم مسلمان دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک اور فلاں قوم اور فلاں معاشرہ ایسا ہے، ان کی اچھائی کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہم کہاں گئے؟ ہمارا کردار کہاں گیا؟ سو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میری امت ہر گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، لیکن دو تو کبھی کرے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، دھوکہ دہی نہیں کرے گی، اپنے معاہدات پہ قائم رہے گی۔ کوشش کریں یہ عادات خود میں بھی ڈالیں، اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں۔ بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی راز بھائی۔ جی السلام علیکم سب کو، سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا خیال ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ حافظ صاحب کی طبیعت بھی بہتر ہے۔ سر میں نے پہلے بھی ایک دو عرض کی تھی کہ انہیلر بڑا اچھا کام کرے گا آپ کے لیے، کیوں کھانسی کا اور ہارٹ کا نا تھوڑا اتنا کنیکشن نہیں ہے آپس میں، دونوں کے سسٹم فرق ہے، لیکن اچھا کیا۔ ابھی بھی ذرا آپ میری ایک ریکویسٹ اور مان لیں کہ ذرا منہ کو جیسے ایسے کور کر لیں، ناک کو جیسے ہم ماسک پہنتے ہیں، ذرا گرم ہوا جائے، مطلب کیونکہ آپ ذرا ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، یہ بھی بڑا فرق ڈالتی ہے کھانسی میں، اور انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ذرا ٹھنڈی ہوا جب جاتی ہے نا تو ایک دم اندر جو نازک ہیں وہ ہمارے برونکائی، یعنی کہ وہ کیا سانس پھیپھڑے کی جو باریک نالی ہے تو وہ
اس میں اریٹیشن سی پیدا ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے. اور اللہ اچھا کرے انشاءاللہ صحت دے. بس یہ ہے، آج میں جو ڈاکٹر صاحب جو پڑھا رہے تھے تو اس وقت میں سوچا تھا میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے کہ قبلے کا رخ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے قوم بدل دی. قوم کی مطلب وہ قوم جو لیڈ کر رہی تھی اس کی بجائے مسلمانوں کو آگے لے آیا اللہ تعالیٰ، اور لیڈرشپ بدل دی. جو دنیا کی امامت پہلے یہودی کر رہے تھے اب وہ کرنے لگ گئے، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی. تو قبلہ بھی بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، اور لیڈرشپ رہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑی دیر تک. اس سے پہلے یہودی غالب تھے اور عیسائی بھی کچھ تھے تھوڑی دیر. لیکن یہ ہے کہ اب جناب حالات پھر دوبارہ بدل گئے ہوئے ہمارے سامنے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کیا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو ابھی تک بھی سوئے ہوئے حالات اس صدی کے نا. جس وقت سے ترکی ٹوٹا ہے اور بالکل 50-60 ملک بن گئے مسلمانوں کے، اور وہ سارے اس کے اوپر انگریزوں کے بندے بیٹھے، انگریزوں کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کے. ہمارے یہاں بھی یہی حالات ہے، ہمارے ملک میں بھی. تو مطلب یہ سب کچھ بدل گیا ہوا ہے. اس وقت پھر قیادت بدل گئی ہوئی ہے، اور اب قیادت کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے امریکہ میں اور روس اور چین میں، اور مطلب غیر مسلموں میں. مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہوا ہے، یہ تو فور شور ہے. اب وہ ہم اپنی خوش فہمی میں رہے ہیں کہ بھی ہم جناب یہ نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے. ہم سب کچھ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے یہودی کرتے تھے. اس سے فرسٹ ہو گئے میں تو اٹھ نہیں رہے ہیں، بس ویسے ہی اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. میں اتنا ہی کہنا تھا. اور وہ یہودی بھی کرتے تھے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. یہ یعنی کہ 1500 سال یہودی رہے. آپ دیکھیے کہ اور آج 3000 سال ہو گئے نا حضرت موسیٰ کو. 1500 سال یہودیوں کا عروج رہا ہے، 1500 سال مسلمانوں کا عروج رہا ہے، اور اب پھر بیک ٹو دا پیویلین وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور انسانیت ہے اب جو ہے نا وہ بالکل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جانے والی ہے. یعنی کہ جو طاقت ہے، جو کہ وہ جو دہری ہے، جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ چین والے اور روس والے. آپ کے سامنے دیکھیں یہ شفٹ آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. جب بھی ملکوں پہ حملے ہوتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھے کہ بھی فلان نے حملہ کر، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے چینج لانی ہوتی ہے بیسیکلی. جو افغانستان پہ جو حملے ہوئے، یہ جو ہوئے ظلم تو ہوا ہے، ظاہر ہے اس قوم پہ تو ظلم ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے وہ بخت نصر نے حملہ کیا یہودیوں پہ اور تباہی پھیر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا ہم 2 دفعہ کریں گے تباہی، وہ یہودیوں کی جو تباہی یہ پہلے ذکر کیا، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ تو ڈاکومنٹ کر دیا نا قرآن کریم میں، لیکن ہمارے سامنے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. قرآن کریم نا ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. بس یہی شکریہ، مجھے بھی برداشت کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. حاصل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ راز بھائی، بہت بہت شکریہ انہیلر کا مشورہ دینے کے لیے. انہوں نے انہیلر میں مختلف کیپسول دیے ہیں، تو وہ ایک 1 بائی 1 میں لیتا ہوں، تو 30 دن لینے ہیں، تو آگے آہستہ آہستہ اور بھی بہتر ہوگا. اب ایک بات میں کرتا ہوں کہ ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ آئی ایم شاکڈ اینڈ ہی از راکڈ. یہ میری زندگی میں آج ہوا. میں میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے میڈیکل لیب میں بیٹھا تھا. یہ اوپن لیب میڈیکل لیب ہے، یہاں کی ایک اتھینٹک لیب ہے لوکل. تو اس لڑکے نے میرے جو بازو میں اسپیسمن لینے کے لیے انجیکٹ کیا سرنج جو تھی، تو اسی وقت میرے کندھے پر محسوس ہوا میں نے کہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کسی کا. تو میں نے مڑ کے دیکھا، جبکہ میں بازو کو دیکھ رہا تھا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک بکاری نے میرے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا. تو آئی ایم شاکڈ اور راکڈ، کیونکہ تو مانگ رہا تھا. اب یہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیا ہم لوگ غریب ہیں؟ یہ عادت ہے ہم لوگوں کو ایزی منی کی. ایزی منی ہے، آسان سے پیسے ملتے ہیں. اور دوسری طرف جب کل کا گراف دیکھتے ہیں
کل ایک چارٹ دیکھا، گراف دیکھا، اس میں میکڈونلڈ میں سب سے زیادہ جو امپورٹ ہوئی یہ چیزیں میکڈونلڈ کی، وہ پاکستان ٹاپ پر ہے. تو کیا غریب لوگ 1500 روپے کا 2000 روپے کا سینڈوچ کھا سکتے ہیں؟ تو ادارہ اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ بھکاریوں کو پروموٹ نہ کریں، ان کو یہ عادت مت ڈالیں کہ وہ ایزی منی سمجھ کر بھیس بدل کر میک اپ کر کے ہمیں دھوکہ دہی کر کے ہم سے پیسے وہ مانگتے. تو ان کے ہمیشہ ان کو ڈسکرج کیجیے. ناصر بھائی نے کہا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ چوکوں پر، سگنلز پر یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان کے خلاف کچھ کیجیے. شکریہ بہت بہت. میں بات کروں سوری. اچھا لاسٹ محمد احمد صاحب، یہ کیا ہوا کہ وہ بھکاری مطلب کھاتے ہیں زیادہ؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھکاری بھی کھاتے ہیں وہاں جا کے میکڈونلڈ؟ دیکھیں ایک تو میں نے میکڈونلڈ کا کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو غریب ملک کہتے ہیں، لیکن میکڈونلڈ جو جس کا فوڈ جو ہے وہ تو ایک تو میں اور الارام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک سینڈوچ 1500-2000 روپے کا ہے. تو وہ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ جاتی ہے، ہم لوگ نہیں جاتے. ہم لوگ برگر کھا کے گزارا کرتے ہیں، میں بھی برگر کھا کے گزارا کرتا تھا. لیکن اب کیونکہ وہ اوپن لیب ہے تو اس میں آنا جانا ان کو دن کو لگا رہتا ہے. تو اب ہر بکاری کے پاس اگر کچھ نہیں تو ٹچ موبائل اسمارٹ فون ضرور ہے. تو بکاری اگر ہے تو اسمارٹ فون کا کیا کام ہے اس کے پاس؟ تو یہ کیونکہ ہم لوگوں نے پروموٹ کر رہے ہیں، اور تو وہ لوگ ایزی منی ہے، روزانہ صبح نئے حلیے کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. شکریہ بہت بہت. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، 100% انڈورس کرتا ہوں. میرا تو خواب ہے کہ پاکستان میں بھیک مانگنے والا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے خان صاحب نے یہ پناہ گاہیں شروع کی ہیں اور لنگر خانے، یہ اس کی بنیاد ہے. انشاءاللہ اچھا قدم اٹھا لیا گیا ہے تاکہ ہر وہ لوگ جن کو رزق کا پرابلم، دیکھیں بھیک بندے کو تب مانگنی چاہیے جب ہر راستہ بند نظر ہے. بھیک آپ کو پریویلیج لائف کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، نہ ہی یہ اللہ کا حکم ہے نہ اجازت. سو یہ لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں. جب قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہماری زکوٰۃ دینے کے بعد اور ٹیکس دینے کے بعد ہمارا رزق حلال ہوگا، یہ ہمارے علماء کو بھی بات سمجھانی پڑے گی اپنی قوم کو، اور ہماری گورنمنٹ کا تو کام ہے. سو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی، جب لوگ ٹیکسز اپنے پورے دیں گے، زکوٰۃ اپنی ٹائم پہ دیں گے، پوری دیں گے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں رہیں گی، یہ بہتر ہو جائے گا. زکوٰۃ بھی گورنمنٹ کے پاس جائے، ٹیکس بھی گورنمنٹ کے پاس جائے، وہ بہتر طریقے سے اس کا سولوشن دے. اور جیسے لنگر خانے اور پناہ گاہیں ہیں غریب لوگوں کے لیے، یا جن کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، یا تنخواہ میں ان کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں ذاتی کھانے پینے کے اور رہنے کے، اور وہ گھر نہیں چلا سکتے، تو ان کے لیے یہ آپشن موجود رہے گا. پر بھیک مانگنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. جب یہ سارے شہروں میں ہو جائے گا تو اس کے بعد بھیک مانگنے میں پابندی لگا سکتی ہے گورنمنٹ. یس، گڈ وے. شکریہ جی راج بھائی. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ جو میکڈونلڈ ہے یہ جس ملک سے چلا ہے، جیسے یہ امریکہ وغیرہ سے، یہاں پہ تو یہ سب سے سستا فوڈ شمار ہوتا ہے. مطلب یہ سب سے سستا، اس سے سستا کوئی نہیں اور ہوتا. تو لوگ چلتے چلتے لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی نگٹ لے لیا، کسی نے کوئی سینڈوچ لے لیا $5-7 کا، چلو جی. تو بس یہ ہے. لیکن پاکستان میں لوگ اتنا مہنگا کھاتے ہیں کہ مطلب اس کے اوپر لگاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ایک بن کے اندر ڈالا ہوا ذرا سا. میں تو حیران ہی ہوں کہ بھی یہ کیسے کرتے ہیں، کیسے ہو جاتا ہے، کیا سوچ ہے ان کی. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. مجوان لے گیا ایک میرا کزن اور کہنے لگا کہ دیکھو پاکستان کتنی ترقی کر گیا. میں کہ یار شاباش ہے تیرے. میں دل میں کہا میں کیا کروں بتاؤں. 10,000 روپے وہ فیملی لگا، 10-15,000 لگا دیے. یار دیکھو ذرا. اور وہاں بیچارے غریب مانگتے بھی پھر رہے ہیں، سارا کچھ ہے.
ہمارا دل رو رہا ہے اور یہ پریشان، وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بھی وہ پاکستان وہ بڑا محسوس ہو رہا تھا اور اس کو بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان بڑی ترقی کر گیا، ہم میکڈونلڈ کھا رہے ہیں، بڑا یعنی کہ بڑا ڈفرینس ہے سوچ میں، آؤٹ لک میں. اب وہ حالانکہ پڑھا لکھا بندہ، وکیل، سارا کچھ، تو اس نے اپنی طرف سے میری ٹریٹ یہ کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا دل میں، اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. تو اینی ویز آئی ڈونٹ نو کہ بھی یہ کیا مینٹیلٹی ہے پاکستان کی، اور کہ وہاں پہ اس چیز کو اتنا، سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ اس لسٹ میں نے بھی دیکھی ہے، اس میں کینیڈا پیچھے ہے، پاکستان سب سے آگے کھانے میں، آرڈر کرنے میں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہ ترقی ہو رہی ہے. روز آگے یہ کمنٹ کرنے والے ٹویٹر پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں معیشت کتنی اچھی ہے، سب سے زیادہ پاکستان آگے ہے جنہوں نے 1 گھنٹے میں آرڈر کرنے والے ملکوں میں، اور یہ وہ، اور اس لسٹ میں جو لسٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ کینیڈا سب سے پیچھے تھا. وہ یہ آپ تو یہ جنک فوڈ سمجھتے، کھاتے نہیں جلدی کی ہے، بس کوئی مجبوری ہو، بچے کھاتے ہیں البتہ، بس یہاں پہ نا ہمارے بچے کھاتے ہیں کہ بچوں کو کوئی شوق ہوتا ہے، چھوٹے بچے 5-7 سال کے، بس اس کے بعد ان کو عقل آ جاتی ہے کہ جنک فوڈ ہے، وہ کھا لیتے ہیں کہ آلو شالو ہیں، یہ وہ ہے، چلو جی. اور لیکن مہنگا مطلب نہیں ہے، بالکل مہنگا نہیں ہے، سب سے سستا ہے. اب اللہ مالک ہے، پاکستان میں اپنی عقل ہے بھائی. ڈاکٹر افتخار صاحب. ہاں السلام علیکم. مجھے یہ راز صاحب آپ سے خصوصاً یہ سوال پوچھنا تھا. ایک آپ نے جو یہ بات کی، آئی مین آپ نے جو یہ بات کی کہ ایک ریجن میں ایک تبدیلی ہو رہی ہے، آپ کہ دائریوں کے ہاتھ میں ایکویشن جا رہی ہے، تو مجھے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا میری ایک نالج میں آپ اضافہ کریں گے کہ یہ جو دائریے ہیں یا جو یلو ریسز ہیں، یہاں سے چائنا سے یا رشیا سے لے کے وہاں چائنا سے لے کے کوریا تک وغیرہ جو ہے، اس میں ویتنام، جاپان وغیرہ، کوریا، کمبوڈیا، ان کا قرآن شریف میں کچھ ہے مینشن کہ جس طرح یہود، نصارہ یا صائبین کا مینشن ہے، لائک صائبین میں میرے خیال میں یہ بدھسٹ وغیرہ، یہ ہندو وغیرہ جو ریلیجیس وغیرہ، دائریوں کے متعلق کیا مطلب کچھ ہے یہ اس کے مطلب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ مینشن نہ ہو، یا اس طرح قرآن پاک ان کو اگنور کرے. ان میں بھی ضرور ہے کسی وقت کوئی پیغمبر آیا ہوگا. تو دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں ذکر ہے زیادہ تر یہودیوں کا، لیکن جو اس کے بعد ہم تاریخ دیکھتے ہیں، مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ظلم جو ہے وہ کرسچنوں نے کیا ہے، چاہے وہ برٹش ہوں یا امریکن ہوں. انہوں نے آسٹریلیا میں کیا کیا، امریکہ میں کیا کیا، یا پوری دنیا کو انہوں نے کولونائز کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مطلب ہر کسی نان مسلم یا مسلم کنٹری پہ انہوں نے، جاپان پہ بھی بم دے مارے، پورے بہت سارے مسلم ممالک میں انہوں نے تباہی مچا دی. اور انہوں نے خالی ایک گنڈے کو آگے رکھا ہے جسے اسرائیل کا نام ہے. تو یہ ہم اکثر یہودیوں پہ یہ فوکس کرتے ہیں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں یہودیوں کا ذکر ہے، تو لیکن اس کے بعد جو سسٹم آیا ہے دیٹ از زیونزم. زائنزم از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین جوڈیزم. اور دوسری بات یہ ہے کہ زائنسٹ بیسکلی یہ سب سارا کچھ وہ الومناٹی اور لوسیفرنس کی طرف جاتا ہے کہ اس میں سارے مسلمان نام بھی ہیں، ہندو نام بھی ہے، کرسچن نام ہے، تو یہ سارا وہی اینٹی کرائسٹ والا معاملہ. اسی بارے میں کچھ اگر آپ میری نالج میں یا کوئی اور بزرگ بیٹھے یہاں پہ، تو میں کچھ اپنی کیوریوسٹی یا انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی صاحب آپ بتائیے، یا دوسرے نمبر پہ بھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ جواب دیجیے پلیز. ڈاکٹر افتخار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ آسمانی مذہب جو ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں. ایک یہود ہیں،
اور ایک نصارہ ہیں اور ایک مسلمان ہیں، اور چوتھے جو ہیں مشرک ہیں جو ہمارے پڑوس میں ایک بدنیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو دوسرے مذہب ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کمبوڈیا، تھائی لینڈ، چائنا، جاپان وغیرہ، یہ لوگ بدھ مت ہیں یا کنفیوشس کے اس پر چلنے والے یا ایسے، یہ ان کو فلسفیانہ مذہب کہتے ہیں۔ یہ ان کا پیشوا جس کو وہ مانتے ہیں ایک فلسفی کو مانتے ہیں، اس کے قول کو مانتے ہیں۔ جس طرح بدھ مت ہے وہ تو کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ تو اس کے فلسفہ اس نے لیا ہے، تو اب اس کے فلسفے کو مان کر اس طرح یہ، اس لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر ان کا نہیں ہے۔ لیکن جو تین مذہب اور چوتھے جو مشرک ہیں ان کا ذکر تو آتا ہے ہر جگہ پر۔ تو یہ تو ایک آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو باقی یہ ہے دختر یاسر، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ بولیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عائشہ آپ سے معذرت کہ مجھے نیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکی۔ دوسرا، ابھی میں نے کوئی اور ہی ایسے بات شیئر کرنی تھی، لیکن اب جو ڈاکٹر افتخار نے بات کی ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دوں۔ انہوں نے جو بات کی ہے ملحدین کی، یا جو کسی وجود پہ نہیں رکھتے، مطلب کریڈو نہیں کرتے، مطلب یقین نہیں کرتے، تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے زائنسٹ کا ذکر کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ زائنسٹ جو ہیں وہ اب کی مطلب انہی کے اندر سے ایک جماعت پیدا ہوئی جو کہ ریئل یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ اشکناری یہودی ہیں۔ مطلب وہ سمجھ لیں کہ وہ ان سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں لیکن وہ ہیں نہیں، تو وہ زائنسٹ تھے، وہ زیادہ تر ملحدین کو تیار کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ کام کر رہا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی جماعت قائم ہو جائے گی یا بڑے تعداد میں لوگ ایسے جمع ہو جائیں گے جو کسی قوت کو نہیں مانتے، تو جب دجال آئے گا تو اللہ نے بے شک قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اللہ آزمائش کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو مسخر کرے گا۔ تو پھر جو کسی کو نہیں مانتے ہوں گے، کسی وجود کو، کسی طاقت کو نہیں مانیں گے، وہ سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو زائنسٹ ہیں، جو کہ اب 2-3 صدیوں سے ان کا جو وجود ہے یہ آیا ہے، تو یہ ان کا نظریہ ہے جس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو وہ خود بھی شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو ریئل میں جو اصلی یہودی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ان میں سے کئی یہودی ایسے تھے جو کہ اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہماری مطلب اسرائیل کے نام کا ایک ملک وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہوگا جو کہ اللہ کے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو وہ اس چیز کو مانتے تھے اور وہ اس کے خلاف تھے۔ تو ابھی بھی وہ برین واش کر کے ابھی بھی پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے تو اسرائیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو زائنسٹ ہونے کا اور یہ جو ملحدین کا ہے، یہ ان کا آپس میں بہت گہرا اور سمجھ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ کی کافی باتیں کنونسنگ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ مائدہ میں نے پڑھا ہے کہ میں زیادہ عربک نہیں جانتا ہوں یا تفسیر، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ مینشن ہے کہ وہی تو ہے شرک کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک شرک کا جو تصور جو ہمارے ذہن میں ہے کہ کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کے، تو شرک مشرک کہنا ہندو کو یا اس طرح سے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں لیکن آپ خود بھی الجھ رہے ہیں۔ آپ جن کی بات کریں وہ مشرکین ہیں، جو ملحدین یا جو ایتھسٹ ہیں وہ تو کسی کو نہیں مانتے۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنا ہے وہ تو مسلمانوں کو کرنا ہے، جب وہ نہیں کریں گے تو وہ مشرک وہی کہلائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو سسٹم ہے، سسٹم آف گورننس ہے، وہ بالکل جو امریکن گورننس ہے، یا یہ بالکل ہی زائنزم کے ہاتھ میں ہے، اور جو اکنامک سسٹم بھی ہے وہ بھی زائنسٹ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ڈالر اگر آپ دیکھیں گے، اس کے 5 روپے کا ڈالر یا $5 کا نوٹ دیکھیں گے، وہاں پہ بھی آپ کو پیرامڈ اور دجال کی وہاں نظر آئے گی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ شرک میں تو ہم سارے ملوث ہیں۔ جب ہم
पॉपुलर सॉवरेनिटी या मोनार्की की तरफ जाते हैं, तो जैसे कि पाकिस्तान में भी है, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इस्लाम पे नहीं, इस्लामिक गवर्नेंस पे नहीं। तो शिर्क का जो तस्वुर है, हमने आई मीन कब्र परस्ती या किसी गैर अल्लाह को यहीं तक, जबकि शिर्क का तस्वुर बहुत आई मीन इतना छोटा नहीं है जितना हम समझते हैं। तो जो सिस्टम है, उन्होंने पूरे दुनिया में ये कंट्रोल में है उनके। तो दूसरा ये कि मैंने ये साइबीन जो मेंशन है, इसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से है। देखिए, जहां तक बुद्धिज्म का ताल्लुक है, इन्होंने जिक्र उठाया, तो आप देखेंगे कि उनके जो जिनका लिबास है, उन भिक्षुओं वगैरह का जो बुद्धिस्ट लगाते हैं, आप देखेंगे कि जब हम हज या उम्रा करते हैं तो उससे कितना मेल खाता है। दूसरा मेंशन है कुरान पाक में जुल्कफिल अलैहिस्सलाम का। कफिल जगह का नाम है, और जुल मतलब हो गया कफिल का रहने वाला। तो यहाँ से कुछ इशारा मिलता है कि शायद ये बुद्धि हो, तो क्योंकि काफी ये हिस्ट्री पुरानी है, तो जुल्कफिल अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ में जिक्र मिलता है। इसी के अलावा मैंने वेदास का भी आई मीन इसका थोड़ा सा पढ़ा है, आई मीन मुताला किया है, तो वहां से भी इशारा मिलता है कि मनु जिसका ये जिक्र करते हैं, तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। और मैंने बिल्कुल कंपेयर करके बहुत सी सूरतें जो कुरान पाक की हैं उसके साथ कंपेयर की हैं कंपैरेटिवली, तो वहां पे बिल्कुल वही तौहीद और इसका यह है। और मेंशन है कि यहाँ पे एक महामुत आएगा, मतलब संस्कृत में महामुत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा जिक्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो अपना ये हमें भी पता है कि किसी न किसी कौम में कोई ना कोई प्रॉफिट आया है, चाहे वो एरिया के हिसाब से हो या एरा के हिसाब से। तो मुझे लगता है येलो रेसेस में भी कोई ना कोई आया होगा। तो कुरान और अल्लाह ताला इस चीज को नेगलेक्ट नहीं करेगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो, इसमें क्यों ना आए। तो अभी में कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी, तो पता चला कि गुजरात में एक मस्जिद जो है बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की है। तो बेसिकली हमारी कुछ रिसर्च में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल हम चीज़ों को इस्लाम जो है वो उसका एक ग्लोबल विजन लिया है, जो कि पहले वाले प्रॉफिट्स में वो किसी एरिया और एरा को लिमिटेड था। तो ये जो इस्लाम का विजन था, ग्लोबल विजन। तो इसमें देखना है आई मीन कि ये जब मैं ये थोड़ा सा देखता हूँ कि कुछ जो हमें मिलता है कि प्रोडिक्शंस के बारे में शाह नेमतुल्लाह की वगैरह की, उसमें भी कहा गया कि ये तुर्क और ये दारिये मिल जाएंगे वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए बायस क्यूरियोसिटी है। और बाकी में ज़ायनिज़्म वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे भी इस वक्त नोट कर रहा हूँ। मैं आई एम फ्रॉम दिस कश्मीर वैली, तो मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो कोरोना है वगैरह ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, डिपॉपुलेशन वगैरह दज्जाल का प्रोजेक्ट है, और बिल्कुल वो समझते हैं कि वो उसके खिलाफ एक्टिविटी भी कर रहे हैं। मतलब देश समझते हैं कि किसी न किसी सूरत में हिंदू उसमें जो उनका तस्वुर है आई मीन शैतान का वो है। और अगर आप कंट्रारी टू दैट देखेंगे कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं नाम रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल शैतान के पुजारी हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, नासर भाई यहाँ पे मैं मजीद थोड़ा सा बोल दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बोलिए, लेकिन वो बहस नहीं कीजिए, बस अपना ओपिनियन नहीं, मैं बहस नहीं कर रही। मैं इनकी बिल्कुल बहस नहीं कर रही। मैं इनकी बात से मैंने अहस की हैं जो चंद बातें, मैं वो एक तो ये इन्होंने बिदअत का जिक्र किया, तो वो अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया कि मुसलमानों में 72 फिरके बनेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से होता था। तो ये हो गई बात। वहां पे जो आपने कब्र का या जो भी मुसलमानों के जो बिदात है उनको आपने मिलाया। दूसरी जो बात, आप जो पहला सवाल आपने किया था वो मैंने यही बताया था आपको
कि वो ऐसी जमात तैयार आप मेरी बात नहीं समझते। जी मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन आपकी बात में बहुत सारे पहलू हैं, मैंने शिर्क बहुत सारे रंग हैं। जो जिस तरह का आप मेरी बात नहीं समझते। जी मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन आपकी बात में बहुत सारे पहलू हैं।